سب سے زیادہ حسین عورت تک لے کر چلیں ہمیں، ماں تک. اماں کے لیے میں ایک شعر جو ہے وہ ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے. بسم اللہ. وہ لوریوں میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو. بہت بڑا اہم ایک بات ہے، سنیے گا کہ وہ لوریوں میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو، میں ماں کی یاد میں اس میں خدا کو چومتا ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے. وہ لوریوں میں سناتی تھی آیتیں مجھ کو، میں ماں کی یاد میں اس میں خدا کو چومتا ہوں. وہ شعر اور ہیں کہ کوئی شہر تھا جس کی ایک گلی میری ہر آہٹ پہچانتی تھی، میرے نام کا ایک دروازہ تھا، ایک کھڑکی مجھ کو جانتی تھی. بہت اچھے. میرے باپ کی شب بیداریوں پر کئی فجریں پہرا دیتی تھیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے. میرے باپ کی شب بیداریوں پر کئی فجریں پہرا دیتی تھیں. میرا شعر نہیں سنتا تھا کوئی، میری اماں مجھ کو مانتی تھی. بہت اچھے. واہ 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 واہ. ایسے ہی تو نہیں کہتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، جی جی جی. پیو شکر دوپہر مارتا ہے دوپہر کو بھی کہ کام پہ کیوں نہیں جاتے. یار چانڈیو، ہم بچپن میں ہی اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو گئے. یہ وچ ماں دی خوش قسمتی ہے ویسے. امی جی امی جی کتنے گئے جلے گا. انہی حرکتوں سے وہ بھاگی تھی. میں اس کے خراٹے سنوں کہ ٹاکا ٹاکا سنتی رہوں بیٹھ. علی بھائی، جب آپ نے شاعری میں قدم رکھا تو اس وقت شاعری کی جو معاشی صورتحال تھی وہ اتنی اچھی تھی جتنی اب ہے؟ نہیں سر، ایسا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اس کے بعد سارا معاملہ ایسا اچھا ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم بھی شروع سے بالکل ایسا نہیں کہ آج جو زندگی ہمارے پاس ہے وہ آج سے 10-15 سال پہلے بھی تھی، ایسا نہیں تھا. لیکن چیزیں پھر آہستہ آہستہ اچھی ہوتی گئیں. جب آڈینس جڑی ہے آ کے تو لوگوں نے دیکھا کہ یار مشاعرہ بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جسے کمرشل بنیادوں پہ کیا جا سکتا ہے. آج دنیا بھر میں، پوری دنیا میں مشاعرے ہوتے ہیں، ٹکٹس لگتی ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب شاعر جو ہے بڑی اچھی زندگی وہ گزار رہا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ جو ایک تاثر ہوتا تھا کہ شاعر بڑے مفلس ہوتے ہیں، قلاش ہوتے ہیں، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، یا وہ محروم ترین طبقہ ہے، اب ایسا نہیں ہے. اب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے حالات ہیں ہر جگہ پہ. شاعر کی عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، محبت بھی ہے. اچھا زریون بابا، آپ کتنا عرصہ تو بابا جون ایلیا کے بیٹے بن کے پھرتے رہے ہیں. مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کہیں ان کی وراثت میں سے حصہ ہی نہ مانگ لیں. نہیں، میں کبھی بھی جون کا بیٹا یا کسی کا بھی بیٹا بن کے نہیں پھرتا رہا. جون صاحب کے بیٹے کا نام زریون ایلیا ہے، اور میرا شاعری سے آغاز ہے سن 2000 سے، 1999 سے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا 2005 میں جب ان کی کتاب آئی ہے یعنی، 2004 میں آئی تھی یا 2005 میں آئی تھی، تو تب پتہ چلا جب اس میں جون صاحب کے بیٹے کے نام وہ نظم تھی، نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی. تو جب وہ کتاب سامنے آئی تو لوگوں نے زریون پڑھا، تو تب تک میں فیمس ہو چکا تھا ادبی حلقوں میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ وہی زریون ہے. بال لمبے تھے، صحت میری کمزور تھی. اور زریون صاحب جو تھے، جو جون صاحب کے بیٹے ہیں، وہ کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتے سوشل میڈیا پہ. کچھ عرصہ پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی فیصل آباد میں. بڑا اچھا لگا ان سے مل کے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ سامنے آئیں، آپ بھی اپنی جو سوشل میڈیا پہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لائیں. جون صاحب کی وراثت کی بات کی تھی. جی، جون صاحب کی وراثت میرے پاس ہے. ارے کیا ہے وہ؟ شاعری، کیفیت. بہت اس وراثت کا تو میں وارث ہوں. ان کے صاحبزادے شاعری کرتے ہیں. وہ شعر نہیں کہتے، میں خیال وہ بینکر ہیں کوئی. علی زریون، آپ کی وجہ سے ہم کو اپنے آئین اکبری میں 28ویں ترمیم لانی پڑے گی. ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے 9 رتنوں میں شامل ہو جائیں، لہذا ہم اپنے 9 رتنوں کی تعداد بڑھا کر 10 کر رہے ہیں. بادشاہ سلامت، آپ کا بڑا شکریہ جو آپ نے دعوت پیش کی ہے. لیکن ایسی دعوتیں ہمیں پیش ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارے انکار سے بھی دنیا واقف ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں عوام کا شاعر ہوں، تو مجھے عوام کا رہنا زیادہ پسند ہے. دربار کا نہیں بننا چاہتے آپ. شہنشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کلاسیکل کتھک بھی ہیں. بادشاہ سلامت سے مجری کی فرمائش کر سکتا ہوں؟ جی پلیز، فوراً. یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، آپ چپ بھی رہتے ہیں، انہیں نچنا ہی سی. انہیں موقع نہیں مل رہا. لے میں بادشاہ نچیا پہلی باری دیکھنا ہے. علی زریون کی فرمائش پر شہنشاہ ہند نغمہ سرا ہوں گے. رقص سرا نہیں ہوں گے؟ وہ پیکج میں شامل ہوتا ہے. جی، اور جیسے IMF کے پیکج میں ہمیں نچانا شامل ہوتا ہے. جی جی.